منشیات جیسے کہ ہیروئن، اس کی لت کیسے پڑتی ہے؟ یوں یہ سوال بہت بے معنی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہیروئن ایک نشہ ہے جو انسان کو نشئی بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ نشہ کام کیسے کرتا ہے؟ اگر آپ یہ نشہ 20 دن تک مسلسل لیتے رہیں تو 21ویں دن آپ کا جسم چیخ چیخ کر اس نشے کو طلب کرے گا، کیونکہ اس دوا میں ایسے مالیکیولز ہیں جن کا دماغ عادی ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نشے کے بارے میں ہمارے زیادہ تر خیالات غلط ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا بازو ٹوٹ جائے اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے تو آپ کو ہفتوں یا مہینوں تک درد کم کرنے کے لیے ڈایامورفین دی جائے گی، جو کہ ہیروئن ہی کی ایک شکل ہے، اور یہ ہیروئن گلیوں میں غیر قانونی طور پر بکنے والی ہیروئن سے کہیں زیادہ تیز ہے، کیونکہ یہ خالص شکل میں ہوتی ہے، جبکہ غیر قانونی منشیات بیچنے والے اس میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ یعنی ہسپتالوں میں مریضوں کو باقاعدہ بہترین ہیروئن فراہم کی جاتی ہے، تو ان میں سے کچھ مریضوں کو اس دوا کی لت پڑ جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بزرگوں کے کولے کی ہڈی اکثر ٹوٹ جاتی ہے اور انہیں سرجری کے دوران اور اس کے بعد درد کم کرنے کے لیے وافر مقدار میں ہیروئن دی جاتی ہے، لیکن انہیں اس کا نشہ نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نشے کے بارے میں ہمارے عمومی نظریات 20ویں صدی کے آغاز میں کیے گئے کچھ تجربات سے منسلک ہیں۔ یہ تجربات سیدھے سادے سے تھے، مثلاً ایک چوہے کو ایک پنجرے میں بند کر دیں جس میں پانی کی 2 بوتلیں ہوں، جن میں سے ایک میں صرف پانی ہو اور دوسرے میں ہیروئن ملا پانی۔ آپ یہ تجربہ جتنی مرتبہ چاہے کیجئے، نتیجہ یہی ہوگا کہ چوہا ہیروئن ملے پانی کو ترجیح دینے لگے گا اور ہیروئن ملا پانی اتنی مقدار میں پینے لگے گا کہ آخر کار مر جائے گا۔ لیکن 1970 کی دہائی میں نفسیات کے ایک پروفیسر بروس الیگزینڈر نے اس تجربے میں ایک سکم دیکھا۔ جنگلے میں ہمیشہ ایک ہی چوہا ہوتا تھا اور اسے پانی پینے کے علاوہ کرنے کو کوئی اور کام نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس تجربے کو مختلف طریقوں سے دہرایا جائے تو شاید نتیجہ مختلف ہو۔ چنانچہ انہوں نے چوہوں کے لیے ایسے پنجرے بنوائے جن میں بہت سے چوہے ہوں، بہت سے رنگین کھلونے ہوں، سرنگیں ہوں اور دونوں جنسوں کے چوہے موجود ہوں تاکہ انہیں جنسی اختلاط کے مواقع میسر ہوں۔ اسی جنگلے میں سادہ پانی اور ہیروئن ملے پانی کی بوتلیں رکھی گئیں۔ پھر اس پنجرے میں ایک عجیب بات ہوئی، کسی چوہے نے ہیروئن ملے پانی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور نہ ہی کسی چوہے کو نشے کی لت لگی۔ ہو سکتا ہے کہ چوہوں میں یہ خاصیت ہو کہ وہ دوستوں کی موجودگی میں نشے میں دلچسپی نہ لیتے ہوں۔ کیا اسی قسم کا تجربہ انسانوں پر بھی کیا گیا ہے؟ جی ہاں، ویتنام کی جنگ میں 20% سے زیادہ امریکی فوجی ہیروئن استعمال کرتے تھے۔ امریکی حکام اس بات سے بہت پریشان تھے کہ واپس آنے کے بعد یہی فوجی ہیروئن کے نشے میں گلیوں میں پڑے ملیں گے، لیکن واپس آنے والے فوجیوں کے بارے میں کئی سٹڈیز کی گئیں جن سے معلوم ہوا کہ واپس آنے کے بعد ان میں سے 95% سے زیادہ فوجیوں نے ہیروئن کا استعمال ترک کر دیا۔ اگر نشے کے بارے میں پرانے نظریات کو درست مانا جائے تو اس بات کی توجیہ ناممکن ہے کہ 95% فوجیوں نے از خود ہیروئن کا استعمال کیسے ترک کر دیا۔ لیکن اگر آپ پروفیسر الیگزینڈر کے نظریے سے اسے دیکھیں تو یہ بات معقول نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو ایک انجان ملک کے جنگلوں میں بھیج دیا جائے جہاں لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہوں اور آپ لوگوں کو مار رہے ہوں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مار دیں، تو اس صورت میں ہیروئن میں ذہنی سکون تلاش کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ان تجربات میں چوہوں کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک آرام دہ پنجرے میں ہونا۔ اس صورت میں نشے کی ضرورت بہت کم لوگوں کو محسوس ہوگی۔ گویا یہ منشیات کی فراہمی نہیں بلکہ آپ کے ماحول پر منحصر ہے کہ آپ نشے کی تلاش کریں گے یا نہیں۔ ہمیں نشے کے بارے میں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو فطری طور پر میل ملاپ اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم صحت مند اور خوش ہوتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی تکلیف، عسرت یا تنہائی کی وجہ سے ایسا نہ کر پائیں تو پھر ہم دوسرے سہارے تلاش کرتے ہیں۔ یہ سہارا بار بار اپنا سیل فون دیکھنا ہو سکتا ہے، پورنوگرافی ہو سکتی ہے، ویڈیو گیم کی لت ہو سکتی ہے، جوا ہو سکتا ہے یا پھر منشیات ہو سکتی ہے۔ ہم ان میں سے کسی بھی سہارے سے تعلق قائم کر سکتے ہیں کیونکہ تعلق قائم کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن ان تباہ کن سہاروں سے نجات پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ ایسے انسانوں سے رشتہ استوار کریں جن کی رفاقت میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ نشے کی لت صرف اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد سے اپنا ناطہ توڑ چکے ہیں۔ 1950 کی دہائی سے امریکہ میں دوستوں کی تعداد کی اوسط میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ گھروں کا اوسط رقبہ بڑھ رہا ہے۔
ہم انسانوں کے بجائے بڑے گھروں اور مادی اشیاء کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ منشیات کے خلاف جنگ نے اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے مزید الجھا دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم منشیات کے عادی لوگوں کو آرام دہ اور پیار بھرا ماحول فراہم کریں، ہم انہیں سوسائٹی سے نکال کر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع بند کر دیتے ہیں، ان سے سوسائٹی کی تمام مراعات چھین کر انہیں چھوٹے چھوٹے پنجروں میں اکیلے بند کر دیتے ہیں، اور انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کرتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ بیمار ذہنیت کے مالک ہوں۔ ایسی صورت میں یہ نشئی اپنے اوپر تمام اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، اپنے وجود سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور نشہ چھوڑنے کی ناکام کوشش کو اپنی زندگی کی ناکامی تصور کرنے لگتے ہیں۔ ہم بہت عرصے سے صرف افراد کی نشے کی لت پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں پورے معاشرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل مسئلہ معاشرے میں ہے۔ ہمیں ایسا معاشرہ ترتیب دینا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ان کی ڈھارس بندھائیں۔ نشے کے عادی لوگوں کو پنجرے کی نہیں بلکہ گھر کی ضرورت ہے۔ نشے کا متضاد اجتناب پسندی نہیں بلکہ دوستوں سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ This video is a collaboration with Johan Hari, the author of the book Chasing the Scream, The First and Last Days of the War on Drugs. He was very kind to work with us on this video to spread the word. We recommend that you give the book a try. Our videos are made thanks to your support on patreon.com. If you want to help us make more of them, we really appreciate your support. We made an interactive version of this video together with some friends. See the link in the description. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے YouTube پہ ہمارا چینل سائنس کی دنیا سرچ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور مزید ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔